پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر وہ میرے رب نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا۔ حضرت بیان کے دوران تشکینین سر علاقے دی سیاسی اور سماجی شخصیت برادر مکرم میاں فاروق احمد صاحب اور سر پکی پلتوں سر میاروان بھائی جناب محترم بھائی عاشق حسین صاحب میڈیکل سٹور والے وہ بھی تشریف گنین، میں انہوں کو خوش آمدید آتا اور نوجوان عالم دین حضرت مولانا عبدالوحید صاحب تشریف گنین، میں انہوں کو خوش آمدید آتا اور اسٹیج تشریف فرما سارے عزیز محترم سارے چھوٹے بھائی حافظ عمر فاروق اوان صاحب اسائیں ربیع الاول حیدرآباد تائیں گئے ہیں ڈوہائیں تو اتھا بھی بندے سرائکی سمجھ دیا انہان اردو انہا بھی سنائی ہے میں بھی سنائی ہے لیکن انہوں نے ونجل دا نقصان میں کو دائے تھے میرے دو پروگرام جو ختم تھی گن پنجاب والے لیکن اتھا ہی لوگ سرائکی سمجھ دیا تو تُسا سرائکی ہے اگر تو سرائکی سمجھ دے جواب نہ لیتا تو وال ڈوکھ لگ سی۔ اللہ تری محبت کو سلامت رکھے، ساری کوشش ہے کہ ایسا 12 بجے تک پروگرام کو کلوز کروں کیونکہ سویرے تُسا میں اپنے کام دھندے کرنے تو ایسا سویرے وال سفر کرنے تو 12 بجے دے بعد بندہ دی ویسے 12 بجے میں دی۔ ان سب حضرات کا میں نام تو نہیں لے سکتا، سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کا اور میرا ملاقات کا سبب بنایا، تو میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے اپنے کلام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا، لیکن آپ احباب سے ایک گزارش کروں گا کہ میرے کلام کا کوئی لفظ یا کوئی جملہ اگر دل تک پہنچے گا تو کیا کہیں گے؟ صرف بالا سبحان اللہ کھڑی ہیں صحیح، صرف بالا سبحان اللہ کھڑی، میں سلام کیتا ہے جواب ہی بالا لیتا ہے، یا تو تُسا ناراض بیٹھے ہو؟ ناراض بیٹھے ہو؟ اچھا جڑے جڑے ناراض نہیں جڑے راضی بیٹھے نظر ہے ایک مرتبہ بلند آواز رڑا کے سبحان اللہ۔ ایک منٹ تُسا چپ کرنی ہے، میں کو حالی ناراض لگ دے۔ میں آغاز کرے سا ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند اشعار اور کلام ہے کہ میرے آقا دا میلاد۔ پریشان ہو گئے ہو؟ میلاد کو مننا لے حج چاہ کیا کھو ذرا سبحان اللہ۔ میں آقا دا میلاد آپ باب دے نظر بہت ہی پہلے اشعار سماعت فرماؤ کہ مہکی مہکی گئے فضائیں، یہ جو فضائیں مہک رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ مہکی مہکی ہیں فضائیں، مہکی مہکی ہیں فضائیں، مہکی مہکی ہیں فضائیں۔ اگلے جملے میں آقا کے میلاد کو ماننے والا دایاں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا کہ مہکی مہکی ہیں فضائیں، مہکی مہکی ہیں فضائیں، مصطفیٰ نے آنا ہے۔ مہکی مہکی گئے فضائیں، مصطفیٰ نے آنا ہے، مہکی مہکی گئے فضائیں، مصطفیٰ نے آنا ہے، مہکی مہکی گئے فضائیں، مصطفیٰ نے آنا ہے۔ پھر ہوگا کیا کہ مصطفیٰ کی آمد سے، مصطفیٰ کی آمد سے، اگلے جملے میں آقا کا دیوانہ بولے گا مصطفیٰ کی آمد سے، مصطفیٰ کی آمد سے جگ نے جگمگانا ہے۔ دیکھیں ہمارے انتظامیہ نے کتنی زبردست لائٹنگ کی ہے، لائٹنگ جگمگا رہی ہے، لیکن آپ نہیں جگمگا رہے۔ آپ نے جو جگمگانا ہے سبحان اللہ کے ذریعے جگمگانا ہے۔ میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں محروم نہیں ہوں گے، دوبارہ جگمگا کر آپ نے سبحان اللہ کے نہیں سنیے گا کہ مہکی مہکی گئے فضائیں، مصطفیٰ نے آنا ہے،
مہک مہک ہے فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے مصطفیٰ کی آمد سے مصطفیٰ ذرا ذوق سے مصطفیٰ کی آمد سے مصطفیٰ کی آمد سے جگ نے جگمگانا ہے مصطفیٰ کی آمد سے جگ نے جگمگانا ہے اور کیا یہ لطف آئے گا چاند بھی کہتا تھا بڑا باکمال شعر کہ کیا یہ لطف آئے گا چاند بھی یہ کہتا تھا کب ارے مصطفیٰ کے ہاتھوں جبے مصطفیٰ کے ہاتھوں جبے مصطفیٰ کے ہاتھوں جبے میں نے ٹوٹ جانا ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں جبے میں نے ٹوٹ جانا ہے مہک مہکی گئے فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے اور حضرات بستی ملانا میں صحابی دا غائبانہ ذکر کریں دا پیا ٹھیک ہے میں انہاں دا نام نہیں گھننا ٹھیک ہے اور میں کوئی اتنی امید ہے کہ میں نام بھی نہ گھنسا لیکن مجمع ہوئے بستی ملانا دا ٹھیک ہے میں نام ہی نہ گنسا لیکن پہلا جملہ پڑھسا اے بندے پہنچ ویسن کہ میں کیڑے صحابی دا ذکر کریں دا پیا اگر پہنچو تو ول ذرا پہنچ کے سبحان اللہ آوے میں ہونے اثر تو پہلے جھنگ دے اندر ایک کلام پڑھ کے آپ باب دے سامنے حاضر ہویا جس ٹائم میں اے شعر پڑھا تے مجمع کھڑا ہو گیا بڑا باکمال شعر صحابی بہادر ہے ہن بہادر بندہ سبحان اللہ ضرور آکسی حضرات ایک پس منظر میرے آقا فرمیندے کہ آیا گئے تو آنے دو راستہ نہ روکو تم ایک شخص تلوار لہراتا ہوا حضور کے دربار میں آ رہا ہے حضور کے سیکورٹی گارڈ حضور کے پہرےدار حضور کے وفادار حضور کے جانثار حضور کے طرفدار صحابہ اکرام آگے بڑھتے ہیں اس شخص کا راستہ روکنے کے لیے لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ آیا گے تو آنے دو راستہ نہ روکو تمہیں آیا گے تو آنے دو راستہ نہ روکو تم کیوں آقا فرماتے ہیں کہ رب سے میں نے مانگا ہے رب سے میں نے مانگا ہے اگلے جملے میں ہر بندہ نہیں بندہ بہادر بولے گا رب سے میں نے مانگا ہے رب سے میں نے مانگا ہے اب عمر نے آنا ہے رب سے میں نے مانگا ہے رب سے میں نے مانگا ہے اب عمر نے آنا ہے مہک مہکی گئے فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے مصطفیٰ کی آمد سے جگ نے جگمگانا ہے اور پوچھا ایک صحابی نے صدیق کیا تو لایا ہے میرے آقا نے اعلان کیا کوئی اپنے گھر کا آدھا مالا اٹھا کر لایا ہے کوئی کچھ لایا ہے کوئی اونٹ لایا ہے لیکن میرا ایک تخیل کہ پوچھا ایک صحابی نے صدیق کیا تو لایا ہے صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کے قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں میں مصطفیٰ اگلے جملے میں دیوانہ بولے گا مصطفیٰ کے قدموں میں گھر کا گھر لٹانا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں گھر کا گھر لٹانا ہے
مہک مہک گئے فضائیں مصطفیٰ نے آنا گئے. اور آخری شعر، اور اس کلام کو اللہ نے مجھے لکھنے کی توفیق دی. میں اپنا لکھا کلام آپ اب آپ کی نظر، اور جب یہ میں نے آخری شعر لکھا تو میں نے اپنی زندگی کی ترجمانی کی. میں نے اپنے ضمیر سے سوال کیا کہ عمر فاروق تو نے اس مختصر سے دور میں کیا کیا ہے؟ ان 3 سالوں میں 4 سالوں میں تو نے کیا کیا ہے؟ تو میرے ضمیر نے مجھے جواب دیا کہ میں نے ان چند سالوں میں ان چند ٹکوں کی خاطر اپنا عقیدہ نہیں چھپایا. عقیدہ میں نے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا ہے. کوئی ناراض ہوا ہے یا راضی ہوا ہے اس چیز سے سروکار نہیں، عقیدہ کھل کے پڑھا ہے. اور سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ عقیدہ کھل کے پڑھنا آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ تو آئیے میں دلیل دینے چلا ہوں. دلیل سنیے گا، بہت پیارا شعر کہ طائف کی وادی سے یہ سبق ملا مجھے کو. میرے آقا نے لولوہان ہوئے، اپنے جوتے خون سے بھروائے، لیکن حق کا نعرہ نہیں چھوڑا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طائف کی وادی سے یہ سبق ملا مجھے کو، یہ سبق ملا مجھے کو. کیا کہ دشمنوں کے جھرے مٹ میں، دشمنوں کے جھرے مٹ میں، دشمنوں، اگلے جملے میں ذری غیرت مند بندہ بولے گا، دشمنوں کے جھرے مٹ میں، دشمنوں کے جھرے مٹ میں نعرہ حق لگانا ہے. دشمنوں کے جھرے مٹ میں، منکروں کے جھرے مٹ میں نعرہ حق لگانا ہے. مہکی مہکی گئے فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے. مصطفیٰ کی آمد سے جگ نے جگمگانا گئے. مختصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم چلتے ہیں ذکر صحابہ کی طرف. تو کون کون میرے ساتھ شامل ہوگا انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ بلند کرو، ہاتھ چاہو جڑے صحابہ دے دیوانے، ہاتھ بلند کرو، پورے پورے ہاتھ بلند کرو. میں نہیں پتہ چلے سارے صحابہ دے دیوانے. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. میں عظمت صحابہ دے حوالے نال چند اشعار، اور میرے بھائیاں نے حکم کیتا اس کلام دا تو میں ضروری سمجھتا کہ 2 اشعار آپ باب دے نظر اس کلام دے عظمت صحابہ دے حوالے نال سننا. بہت ہی پیارے اشعار کہ بڑا اونچا مقام صحابہ دا. منے دے ہو ہاتھ اونچے چاہو، جڑے منے دے اونچے اونچے بلند سارے منے دے نا. سننا کہ بڑا اونچا مقام صحابہ دا، بڑا اونچا مقام صحابہ دا. میرا تعارف اگلا جملہ، ہاں بڑا اونچا مقام صحابہ دا، بڑا عرفہ مقام صحابہ دا، بڑا اعلیٰ مقام صحابہ دا، بڑا اونچا مقام صحابہ دا، بڑا عرفہ مقام صحابہ دا، بڑا اعلیٰ مقام صحابہ دا. میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، بڑا اونچا مقام. بھائی جیڑا جیڑا صحابہ والا بیٹھا ٹھیک ہے، میں اکثر بڑا اونچا مقام سجے پاسے ہو کھبے پاسے فرنٹ نے اب آپ سجا ہاتھ چاہ کے میں اکثر بڑا اونچا مقام ہاتھ بلند کر کے اکڑے صحابہ دا گرج کے ہاں بڑا اونچا مقام. بھائی جیندہ ہاتھ سلامت ہے وہ ہاتھ چاہے ٹھیک ہے، جیندہ ہاتھ کوئی نہیں وہ ان کر کے بہ سکتا ہے، لیکن جیندہ ہاتھ سلامت ہے سجا ہاتھ چاہ کے سردی کوئی نہیں. سجا ہاتھ بلند کر کے میں اکثر بڑا اونچا مقام ہاتھ بلند کر کے اکنے صحابہ دا چاہے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو میرے نہ مل کے ہاں بڑا اونچا مقام
صحابہ والا ہاتھ بلند ہاں بڑا اچا مقام صحابہ دا بڑا اچا مقام صحابہ دا بڑا عرفہ مقام صحابہ دا بڑا اعلیٰ مقام صحابہ دا میں ہاں خاتم غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا اور بھامے پاگل کبو دیوان کبو بھامے پاگل کبو دیوان کبو ساڑے سینے چیر کے ویکھ لو ساڑے سینے چیر کے ویکھ لو اگلے جملے میں صحابہ والا بولے گا کہ بھامے پاگل کبو دیوان کبو بھامے پاگل کبو دیوان کبو ساڑے سینے چیر کے ویکھ لو ساڑے سینے چیر کے ویکھ لو توجہ لکھیا ہو سی نام صحابہ دا 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 میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا بڑا اچا مقام صحابہ دا بڑا اچا مقام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا اور قابل توجہ شیر کہ بو بکر عمر آقا دے حسین چلو جڑے خالی چپ بیٹھے ہو انہاں واسطے رعایت لیکن اگلے جملے میں چپ نہیں راونا ٹھیک ہے اگلے جملے میں بندہ او بولے سی جیندہ دل ٹھر سی اگر اگلے جملے میں تساں بولے نہیں صرف سر ہلایا تو ان میں کچھ شک ہوئے سی پتہ چل ونجے کہ صحابہ والے ہیں اگلا جملہ سن کے دل ٹھرے تو سبحان اللہ دی گون جاوے توجہ کہ بو بکر عمر آقا دے حسین بو بکر عمر آقا دے حسین ویکھو اج وی اے دوویں روزے دے او ویکھو اج وی اے دوویں روزے دے ویکھو اج وی اے دوویں روزے دے بن ویکھ اج اے روزے دے ویکھو اج وی اے دوویں روزے دے اب ہاتھ اٹھانا ہے اوے جنت جے قیام صحابہ دا اوے جنت جے قیام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا اور تینوں عرش دی عاجز سمجھایا تینوں عرش دی عاجز سمجھایا وہ قرآن چ رب نے فرمایا قرآن چ رب نے فرمایا تینوں عرش دی عاجز سمجھایا قرآن چ اللہ فرمایا قرآن چ رب نے فرمایا کیا کہ رضی اللہ انعام صحابہ دا رضی اللہ انعام صحابہ دا رضی اللہ انعام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا آگا پڑھوں یا بس کروں پڑھوں ہاتھ اچھے کرو جڑے جڑا دو بس کرو ماشاءاللہ چلو کچھ بندے تگڑے بیٹھے نہ لے میں کلام آپ اب آپ دی نظر حضرات اہل بیت مؤخر میں پڑھتا ہوں حضرات اہل بیت انہاں دی شان پیش کرے نا تو جڑا جڑا اہل بیت دا دیوانہ ہے ذرا گرج کیا کہ سبحان اللہ اچھا میں دو اشعار حضرات اہل بیت دے حوالے نال بہت ہی پیارے اشعار سننا کہ امت دا سالار امت دا اچھی آواز نال امت دا لیکن او ہے کون اگلا جملہ سننے اور سبحان اللہ دی گونجا میں سننا کہ امت دا سالار امت دا سالار امت دا سالار
گھرانا حیدر دا وہ امت دا سالار گھرانا حیدر دا امت دا سالار گھرانا حیدر دا امت دا اگلے جملے میں اہل بیت کا دیوانہ اگلا جملہ سن کے ہاتھ بلند کرے گا ہاں امت دا سالار گھرانا حیدر دا سخیاں دا سردار گھرانا حیدر دا سخیاں دا سردار گھرانا حیدر دا سخیاں دا سردار گھرانا حیدر دا اور حضرت حیدر دا نعرہ میں اکساں کہ امت دا سالار گھرانا ان سجا ہاتھ چاہ کے آکھنے حیدر دا میرا ایک پتہ نہیں کو قدرتی مزاج ہے کہ میں کلہ نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے میں چاہنا کہ مجمع میرے نال مل کے پڑھے ٹھیک ہے ہن کوئی معروم نہ ہو میں اکساں امت دا سالار گھرانا سجا ہاتھ چاہ کے آکھنے حیدر دا اور حضرت حیدر دا نعرہ حضرت حیدر دا مزاج ہے اور حضرت حیدر دا اے مزاج ہے کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا ذرا اس مزاج دن دن آکے کوئی معروم نہ ہوئے میں اکساں امت دا سالار گھرانا ہاتھ بلند کر کے حیدری آکسی حیدر دا گرج کے ہاں امت دا سالار گھرانا حیدر دا امت دا سالار گھرانا حیدر دا امت دا سالار گھرانا حیدر دا حیدر دا حیدر دا سخیاں دا سردار گھرانا حیدر دا سخیاں دا سردار گھرانا حیدر دا سخیاں دا سردار گھرانا حیدر دا اور پھل گلابا وانگی علی دے بچڑے نے پھل گلابا وانگی علی دے بچڑے نے مدنی دا مدنی دا مدنی دا مہکار گھرانا حیدر دا مدنی دا مہکار گھرانا حیدر دا حیدر دا سخیاں دا سردار گھرانا سخیاں دا سردار گھرانا حیدر دا اور مٹ گئے سارے دشمن آل محمد دے مر گئے سارے دشمن آل محمد دے پھٹ گئے سارے دشمن آل محمد دے مٹ گئے سارے دشمن آل محمد دے لیکن آج تائیں اگلے جملے میں آپ نہ بولے دکھ ہوگا کہ مٹ گئے سارے دشمن آل محمد دے مر گئے سارے دشمن آل محمد دے لیکن آج تائیں آج تائیں آج تائیں شاہکار گھرانا حیدر دا آج تائیں شاہکار گھرانا حیدر دا حیدر دا سخیاں دا سردار گھرانا وہ سخیاں دا سردار گھرانا حیدر دا اب آخر میں میں چاہتا ہوں کوئی محروم نہ ہو وہ دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ ہمارے بارے کہتے ہیں کہ یہ علی سے محبت نہیں رکھتے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آخر میں بستی ملانا کے لوگ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں میں کہوں میں پہلے پڑھوں گا کہ امت دا سالار گھرانا حیدر دا لیکن جب میں کہوں کہ سخیاں دا سردار گھرانا تو یوں ہاتھ بلند کر کے آپ نے کہنا ہے حیدر دا پتہ چل جائے حیدری لوگ ہیں آپ کی آواز مین روڈ تک جائے ٹھیک ہے جو زبان اور جو ہاتھ صحابہ کے ذکر میں نہیں استعمال ہوتا حضرت حیدر کے ذکر میں استعمال نہیں ہوتا کسی کام کا نہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا خوش قسمت بنیے حضرت حیدر کا نعرہ لگائیے میں کہوں گا سخیاں دا سردار آپ نے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے حیدر دا کوئی محروم نہ ہو کہ امت دا سالار امت دا سالار امت دا سالار گھرانا حیدر دا اگلا جملہ امت دا سالار گھرانا
ہے دردا ہے دردا ہے دردا سخیاں دا سردار گھرانہ وہ سخیاں دا سردار گھرانہ ہے دردا سخیاں دا سردار گھرانہ ہے دردا سخیاں دا سردار گھرانہ ہے دردا آخر میں مجھے ایک دو کلاموں کا کہا گیا تو وہ میں پڑھ کے آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں مجھے ابھی تقریباً کوئی چھٹا ساتواں بندہ اس کلام کی فرمائش کر رہا ہے ماں کی عظمت کے حوالے سے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آخر میں سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمارے اعظم بھائی ہیں انہوں نے کہا ایک کلام کا عظمت صحابہ کے حوالے سے وہ میں دو اشعار اور یہ کلام بہت مشہور ہے جو میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ ایڈ ہیں انہوں نے اس کلام کو لازمی سنا ہوگا اور یہ کلام ہے عظمت صحابہ کے حوالے سے ابھی میرا نیو البم ریلیز ہوا اللہ نے اس کلام کو بہت عزتوں سے نوازا اس کو لاکھوں لوگوں نے سنا ہے تو جو بھی سنتا ہے تڑپ جاتا ہے اور بات ہو صحابہ کی اور دیوانے بھی صحابہ کے ہوں تو ان کے سامنے صحابہ کی بات کی جائے اور تڑپے نہیں ہے ہو نہیں سکتا تو میں وہ دو اشعار اس کے پیش کروں گا اس کے بعد دو اشعار ختم نبوت اور آخر میں ماں کی عظمت کے حوالے سے پڑھ کے میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت ہی پیارا اشعار جو صحابہ والا ہے ذرا کہے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں کلام آپ کے نظر سننا کہ بڑی ذیشان یہ عظمت محمد دے صحابہ دی منے دے ہو سارے منے دے ایک کلام آج تو 50 سال پہلے لکھا گیا بڑا زبردست کلام سننا کہ بڑی ذیشان یہ عظمت محمد دے صحابہ دی بڑی ذیشان یہ عظمت محمد دے صحابہ دی بڑی ذیشان یہ عظمت محمد دے اگلے جملے میں صحابہ کا دیوانہ ہاتھ بلند کرے گا بڑی ذیشان یہ عظمت محمد دے صحابہ دی بڑی ذیشان یہ عظمت محمد دے صحابہ دی کرے تعریف خود قدرت محمد دے صحابہ دی بڑی ذیشان یہ عظمت صحابہ نے محل ماڑی نہ کئی بنگلہ بڑھایا ہے صحابہ نے محل ماڑی نہ کئی بنگلہ بڑھایا ہے کبھی ظلم و ستم کر کے نہ کہیں دا دل دکھایا ہے کبھی ظلم و ستم کر کے نہ کہیں دا دل دکھایا ہے رعیت نال ہے شفقت محمد دے صحابہ دی بڑی ذیشان یہ عظمت محمد دے صحابہ دی بڑی ذیشان یہ عظمت خود اپنی خلافت وچ سکی روٹی غذا کھاویں خود اپنی خلافت وچ سکی روٹی غذا کھاویں پھٹن کپڑے پرانے آپ بہ کے ٹاکیاں لاویں پھٹن کپڑے پرانے آپ بہ کے ٹاکیاں لاویں کفر تے چھا گئی ہیبت محمد دے صحابہ دی بڑی ذیشان یہ عظمت محمد دے صحابہ دی بڑی ذیشان یہ عظمت بڑی ذیشان یہ عظمت میں دیوانہ صحابہ دا کہ محنت یہ میری ماں دی میں دیوانہ صحابہ دا محنت یہ میری ماں دی دسا توانو میرے یاروں وصیت ایک میری ماں دی عمر تعریف نہ چھوڑی محمد دے صحابہ دی بڑی ذیشان یہ عظمت آخر میں کوئی بندہ معروم نہ ہو ذرا دونوں ہاتھ لہرا کے میرے ساتھ میں دیوانہ صحابہ دا جو صحابہ کا دیوانہ ہے ٹھیک ہے اور پارٹی کے بندے سے میں مخاطب نہیں ہوں
جو صحابہ کا دیوانہ بیٹھا ہے محروم نہ ہو، دونوں ہاتھ لہرا کے مل کے میرے ساتھ، میں دیوانہ صحابہ دا۔ اپنے عید کی نظر رکھیے، کس بندے کا ہاتھ نیچے اور زبان خاموش ہے، کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، ہاتھ لہرا کے، میں دیوانہ صحابہ دا، میں پروانہ صحابہ دا، میں مستانہ صحابہ دا، میں دیوانہ صحابہ دا، میں پروانہ صحابہ دا، میں مستانہ صحابہ دا۔ محنت گے میری ماں دی دساں توانوں میرے یاروں، وصیت ایک میری ماں دی، عمر تعریف نہ چھوڑی محمد دے صحابہ دی، بڑی ذیشان گے عظمت، بڑی ذیشان گے عظمت۔ پھر آخر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے۔ اٹھا جو کوئی فتنہ، اٹھا جو کوئی فتنہ، اٹھا جو کوئی فتنہ، ہم راکھ بنا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے۔ اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے۔ اور اے گنبد اس ختم نبوت کا جو پیغل مجاہد ہے، وہ کون ہے سنیے گا، کہ اس ختم نبوت کا جو پیغل مجاہد ہے۔ توجہ، ارے پوچھا جو کسی نے ہمیں، پوچھا جو کسی نے ہمیں، پوچھا جو کسی نے ہمیں، صدیق دکھا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے۔ اور آخری شعر، اور بستی ملانا والوں ایک اعلان کر رہا ہوں آخر میں، اور بڑا جرت مندانہ اعلان ہے، بڑا بہادری والا اعلان ہے، تو میں چاہتا ہوں میرا شعر مکمل ہو۔ اگر بستی ملانا والوں کا یہ اعلان ہو تو پھر شعر مکمل ہونے پر کھڑے ہو کر آپ نے میرے ساتھ اظہار کرنا ہے محبوب کی ختم نبوت کی حفاظت کا۔ شعر سنی گا، ایک اعلان کر رہا ہوں، سنیے گا کہ اے گنبد خضرا کے جنت کے مکی آقا، ہم ایک اعلان کر رہے ہیں کہ اے گنبد خضرا کے جنت کے مکی آقا، آقا جی ہم آپ کے دشمن کو، ہم آپ کے دشمن کو، اگر اگلے جملے میں اعلان ہو کھڑے ہونا ہے، ہم آپ کے دشمن کو، ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے۔ جس کا اعلان ہے کھڑے ہو کے ہاتھ لے رکھ، ہم آپ کے دشمن کو، ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے۔ اب 1 منٹ کے کھڑے رہنا ہے، محبوب کی ختم نبوت کا نعرہ ذرا 2 مرتبہ گرج کے لگانا ہے۔ میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت، آپ نے 2 مرتبہ زندہ باد زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے کہ تاجدار ختم نبوت۔ نہیں بھائی نہیں، میرا زور بھی دیکھو، میں نے اپنے کپڑے پسینے میں بھگا دیے۔ اور اب آخر میں کوئی بندہ کنجوس نہ بنے، دائیں طرف ہیں بائیں طرف فرنٹ والے احباب دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے 2 مرتبہ زندہ باد کا نعرہ گرج کے کہ تاجدار ختم نبوت۔ حالی بھی کچھ لوگ ہاتھ تلے رکھی کھڑے، چہرے میری نظریں چھے سارے ایک لاہور دے بزرگ ہیں، حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تے حضرت فرمائندے کہ جیڑے بندے نے اپنی زندگی وچ اگر حضور دی ختم نبوت دا نعرہ ایک دفعہ بھی دل نہ لایا تو ان دی جنت پکی ہے۔
ہوں تو آکو جنت ایڈی سستی مل پی ہوں کوئی محروم نہ ہوئے ذرا دوئے ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لگا کے جس ٹائم تو کلام شروع ہے اس وقت تو لے کے ہون تک جڑے بندے ضد بنائی ہے کہ میں عمر فاروق دی گل نہیں مننی آخری محبوب دی ختم نبوت واسطے دوئے ہاتھ چاہ کے زندہ باد نعرہ گرج کے کہ تاجدار ختم نبوت ہاتھ بلند مجاور نہیں مجاہد بن کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا اللہ جو تیرے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے لگائے بروز قیامت حضور کی شفاعت ملے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جس محبت سے کھڑے ہوئے اسی محبت سے بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ نظم و ضبط کا خیال رکھیں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے بڑی محبتوں والے ہیں اب آخر میں میرے بھائیوں کا حکم ماں کی عظمت کے حوالے سے اور یہ کلام جو ہے یہ فقط لفاظی نہیں ہے یہ میرا ایک درد ہے ایک درد دل ہے اس کو آپ نے کوئی قافیہ میں نے میچ کیے ہیں یہ کوئی شاعری کی ہے وہ نہ سمجھیے گا یہ میرے ایک درد دل ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میری والدہ محترمہ جن کا آج سے 5 سال قبل انتقال ہوا تو آج میں اس اسٹیج پر کھڑا ہو کر اللہ کی وحدانیت کا نعرہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ صحابہ کی عظمت کا نعرہ اگر گرج کر لگا رہا ہوں تو یہ میں نے سب کچھ اپنی ماں کی گود سے سیکھا تو میں نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے ایک کلام کی صورت میں میں آپ اب کی نظر وہ کلام پیش کروں گا اللہ سے ایک دعا کر رہا ہوں درد دل سنیے گا اور دل سے سنیے گا بہت ہی پیارے اشعار کہ اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد سنے میں اپنے اللہ سے ایک فریاد کر رہا ہوں کہ اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد سنے اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد سنے اے خدا ماں کو میری خلد میں آباد رکھیں اے خدا ماں کو میری خلد میں آباد رکھیں نہیں معلوم تھا جلد اتنا بچھڑ جاؤ گے ہم سے جب تجھے سوچوں جائے ڈوب میرا دل غم سے اپنے ان ہاتھوں سے ماں کو ہے سپرد خاک کیا اپنے ان ہاتھوں سے ماں کو ہے سپرد خاک کیا اور پھر انہیں اپنی دعاؤں میں صدا یاد رکھا اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد سنے اور میری والدہ کی مجھے کی گئی نصیحت کیا ہے کوئی طنز کرے آپ نے خاموش رہنا ہے کوئی تنقید کرے آپ نے خاموش رہنا ہے کوئی گالی دے آپ نے خاموش رہنا ہے کوئی برا کہے آپ نے خاموش رہنا ہے کوئی پیٹھ پیچھے بک بک کرے آپ نے خاموش رہنا ہے تو میں نے ماں سے سوال کیا ماں جی میں نے آخر کرنا کیا ہے تو میری والدہ نے فرمایا کہ دل میں آقا دو عالم کی محبت رکھنا دل میں آقا دو عالم کی محبت رکھنا ہر گھڑی ان کے صحابہ کی مدحت کرنا یہ زمانہ یہ گواہ میں ہوں انہی کا نوکر یہ زمانہ یہ مجمع گواہ ہے میں انہی کا نوکر اپنے اصحاب کا نعرہ ہے لگایا گرج کر جن کے گھوڑوں کی قسم رب کو اٹھاتے دیکھا ان کا سہرا ہے سنایا ہر گلی شہر اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد
سنے، اے خدا ماں کو میری خلد میں آباد رکھے، اے میری ماں میرے غم میں نہ تو راتوں کو بھی سوتی، لڑیاں مقبول دعاؤں کی تو اشکوں سے پروتی، تیری محنت کی بدولت ہی جوانی میں چڑھا، تیری محنت کی بدولت ہی جوانی میں چڑھا، تیری خدمت کے یہ قابل میری ماں جب میں ہوا، اس جہاں فانی سے رخ موڑ لیا پھر تم نے، میری ماں تو ہی بتا تجھ کو میں اب ڈھونڈوں کہاں، یہ جبیں تیرے ہی بوسے کو ترستی ہے ماں، اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد سنے، اور آخری شعر کہ اے خدا سب دیا ماما دیا عمران تو ودھا، اپنی ماں کی لمبی عمر کے لیے بلند آواز سے آمین کہہ دے کہ اے خدا سب دیا ماما دیا عمران تو ودھا، دیا پترا دیا خوشیاں ہر پیوں ماں کو دکھا، شالا جیون پیا ماما نہ مرن کہہ دیا ماما، شالا جیون پیا ماما نہ مرن کہہ دیا ماما، لوگوں ماما ہن مٹھیاں تے نرالیاں نے چھاواں، اے عمر دی ہے دعا سن تو صدا میرے خدا، اے عمر دی ہے دعا سن تو صدا میرے خدا، وچ جنت دے میری ماں کو تو رکھ شاد صدا، اے خدا بندہ نا چیز کی فریاد سنے، اے خدا ماں کو میری خلد میں آباد رکھیں، زندگی باقی حیات باقی تو ملاقات، بلند کر کے کہو انشاءاللہ، ذرا گرج کے کہو انشاءاللہ۔ اچھا آپ کو ایک بات علم ہے، ہمارے علماء اکرام